السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین پوری کہانی کو ایک بار پھر خالص جنگی ماحول میں لے آتا ہے، جہاں تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹھپیں اور خون میں ڈوبی ہوئی زمین یہ اعلان کرتی محسوس ہوتی ہے کہ اب فیصلہ صرف طاقت سے ہوگا۔ یہ منظر نہ صرف سلطان اورحان کی بہادری کو نمایاں کرتا ہے، بلکہ شہنشاہ سردار کے اندر بڑھتی ہوئی بے چینی اور خوف کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اب اسے احساس ہونے لگا ہے کہ اگر اورحان کو اسی وقت نہ روکا گیا تو وہ بازنطینی سلطنت کے لیے ایک ناقابل شکست طوفان بن جائے گا۔ منظر کا آغاز ایک خطرناک جنگی میدان سے ہوتا ہے، جہاں سلطان اورحان بازنطینی سپاہیوں کے درمیان گھرا ہوا لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف تلواروں کی آوازیں گونج رہی ہے اور سپاہی چیختے ہوئے ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، لیکن اس خونریز ہنگامے کے درمیان بھی اورحان کی موجودگی سب سے نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ وہ نہایت برق رفتاری سے دشمنوں پر وار کرتا ہے۔ اس کی تلوار ہر حملے کے ساتھ ایک نئے دشمن کو زمین پر گرا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ، آنکھوں میں انتقام اور انداز میں وہی عثمانی غرور صاف محسوس ہوتا ہے جو اسے دوسرے جنگجوؤں سے الگ بناتا ہے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ منظر کسی خفیہ حملے یا اچانک چاپے کے بعد کا ہو، جہاں اورحان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے علاقے میں داخل ہوا ہو اور اب بازنطینی فوج اسے گھیر کر ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ باوجود تعداد میں کم ہونے کے اورحان پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں لڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے بران الب کی شہادت، ایورانوس پر حملہ اور مسلسل سازشوں نے اس کے اندر موجود جنگجو کو مزید بے رحم بنا دیا ہو۔ پھر اسی دوران منظر کی دوسری طرف شہنشاہ سردار دکھائی دیتا ہے۔ وہ غصے اور بے چینی کے عالم میں چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، ان کا پیچھا کرو، جلدی۔ یہ جملہ بہت اہم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ شہنشاہ سردار اورحان سے صرف نفرت ہی نہیں کرتا، بلکہ اس سے خوفزدہ بھی ہونے لگا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اورحان دشمن کے کسی اہم راز، کلے یا فوجی منصوبے تک پہنچ چکا ہو اور شہنشاہ سردار اسے زندہ واپس جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ اسی لیے وہ اپنے سپاہیوں کو بے چینی کے عالم میں فوراً تعاقب کا حکم دیتا ہے۔ یہ منظر اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں ایک لمبا اور خطرناک تعاقب دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ شاید اورحان کسی اہم شخصیت کو بچا کر لے جا رہا ہو، یا پھر وہ دشمن کے علاقے سے کوئی ایسی معلومات حاصل کر چکا ہو جو پوری جنگ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ اس سین میں اورحان کی جنگی مہارت بھی خاص طور پر نمایاں کی گئی ہے۔ وہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ رفتار اور حکمت سے لڑتا دکھائی دیتا ہے، اور یہی چیز اسے شہنشاہ سردار کے لیے سب سے بڑا خطرہ بناتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس جنگ کے دوران اورحان شدید زخمی بھی ہو جائے، کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک چیز واضح دکھائی دیتی ہے تو وہ یہ کہ اورحان اب کسی بھی قیمت پر رکنے والا نہیں ہے۔ اس پورے منظر میں سب سے دلچسپ بات شہنشاہ سردار کے لہجے میں موجود گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص پہلے ہمیشہ پرسکون اور پر اعتماد نظر آتا تھا، اب وہ جلد بازی میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، اور یہی چیز ظاہر کرتی ہے کہ اورحان کی بڑھتی ہوئی طاقت اب اس کے منصوبوں کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ یہ منظر دلوں کے اندر جوش، بے چینی اور تجسس ایک ساتھ پیدا کر دیتا ہے۔ ہر تلوار کا وار، ہر چیخ اور ہر دوڑتا ہوا سپاہی یہ محسوس کرواتا ہے کہ اب جنگ اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اور آخر میں صرف ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا شہنشاہ سردار کی سپاہی سلطان اورحان کو گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر اورحان ایک بار پھر دشمن کے شکنجوں کو توڑ کر انہیں ایسے شکست دے گا جو بازنطینی سلطنت کے غرور کو خاک پہ ملا دے گا۔ ناظرین، ٹریلر کا یہ سین پورے ٹریلر کے سب سے زیادہ جذباتی، دردناک اور روح کو ہلا دینے والے مناظر میں سے ایک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں جنگ صرف دشمنوں کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ دو بھائیوں کے درمیان برپا ہوتی ہے۔ ایک طرف خون کا رشتہ کڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف عزت، اصول اور اقتدار کی جنگ۔ یہی چیز اس منظر کو عام لڑائی سے کہیں زیادہ المناک بنا دیتی ہے۔ منظر کا آغاز ایک خاموش اور سنسان جنگل سے ہوتا ہے۔ درختوں کے درمیان ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مگر ماحول میں عجیب سی کشیدگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی جنگل کے اندر دمرحان بے اور درسن چند قدم کے فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں کے چہروں پر شدید سنجیدگی اور آنکھوں میں برسوں کے جذبات چھپے ہیں۔ دمرحان کے چہرے پر غصہ نمایاں ہے، مگر اس غصے کے پیچھے ایک عجیب سا دکھ بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ ابھی تک اپنے بھائی کو دشمن ماننے کے لیے خود کو مجبور کر رہا ہو۔ دوسری طرف درسن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پر اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ پھر درسن نہایت شان اور مضبوط لہجے میں
دمرحان سے کہتا ہے، اب تمہارے سامنے تمہارا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ درسن سردار کڑا ہے۔ یہ جملہ پوری منظر کی روح بن جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک اعلان نہیں بلکہ درسن کی اپنی نئی پہچان کا اظہار محسوس ہوتا ہے۔ وہ اب صرف دمرحان کا چھوٹا بھائی نہیں رہنا چاہتا بلکہ ایک ایسا جنگجو بن چکا ہے جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ہی خون کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ یہ جملہ سن کر صاف محسوس ہوتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف اب ناقابل واپسی حد تک پہنچ چکا ہے۔ درسن نے سلطان اورحان کا ساتھ چن لیا ہے، جبکہ دمرحان ابھی بھی ناجائز طور پر شہنشاہ سردار اور بازنطینی طاقتوں کے ساتھ کڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے راستے مکمل طور پر الگ ہو چکے ہیں۔ پھر اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر اچانک دمرحان اپنے ہاتھ میں موجود خنجر نکالتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ درسن کے پیٹھ میں پیوست کر دیتا ہے۔ یہ لمحہ پوری منظر کو ساکت کر دیتا ہے۔ درد کی شدت درسن کے چہرے پر واضح محسوس ہوتی ہے، مگر حیران کن طور پر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں دکھائی دیتا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ اس راستے کا انجام قربانی ہے۔ یہ منظر انتہائی دردناک اس لیے بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ خنجر دشمن نے نہیں بلکہ اپنے بھائی نے مارا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ واقعہ آنے والے ایپیسوڈز میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئی۔ اگر درسن شدید زخمی ہوتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو دمرحان کے کردار میں بھی بڑا طوفان آ سکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی لمحے اسے احساس ہو کہ اقتدار اور دشمنی نے اسے اس کا اپنا خون چھین لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قوی امکان ہے کہ درسن کی یہ قربانی سلطان اورحان کے لیے ذاتی انتقام میں بدل جائے اور وہ دمرحان اور شہنشاہ سردار کے خلاف پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک جنگ چھڑ دے۔ اس پورے سین میں سب سے دردناک چیز درسن کا وہ جملہ محسوس ہوتا ہے جہاں وہ اپنے بھائی کے سامنے اپنی نئی پہچان کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی عزت اور اصول بچانے کے لیے اپنے ہی خون کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا درسن واقعی اس حملے کے بعد زندہ بچ پائے گا، یا پھر دمرحان کے ہاتھوں بہنے والا یہ خون دونوں بھائیوں کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ٹریلر کا یہ آخری سین پورے ٹریلر کو ایک عظیم جنگی اعلان پر ختم کرتا ہے۔ یہ منظر صرف چند لمحوں پر مشتمل ضرور ہے، مگر اس کے اندر آنے والے خونریز جنگوں، خفیہ سازشوں اور سلطان اورحان کے ناقابل شکست عزم کی پوری داستان چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اب تک چلنے والی تمام سازشیں، غداریاں اور خفیہ منصوبے ایک آخری اور فیصلہ کن معرکے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک تاریک اور سنجیدہ ماحول سے ہوتا ہے، جہاں شہنشاہ سردار اور اندریاس ایک ساتھ موجود ہیں۔ دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی نمایاں ہے، مگر ان کی آنکھوں میں خطرناک اعتماد بھی محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر اندریاس کی موجودگی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب بازنطینی طاقتیں صرف کھلے میدان کی جنگ پر اکتفا نہیں کریں گی، بلکہ خفیہ منصوبوں، اندرونی بغاوتوں اور نفسیاتی حملوں کے ذریعے عثمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ شہنشاہ سردار کے چہرے پر وہی پرانی نفرت اور انتقام کی آگ جلتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہر حال میں سلطان اورحان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتا ہو، چاہے اس کے لیے پورے خطے کو آگ میں کیوں نہ جھونکنا پڑے۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اس منظر میں کوئی بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہو، شاید ازنیک ازبیت یا کزالچے طیبے پر حملے کے دوران عثمانیوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہو۔ لیکن پھر منظر بدلتا ہے اور سلطان اورحان پوری شان، عزم اور جلال کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہی آتشی ایمان جل رہی ہوتی ہے جو ہمیشہ عثمانی غازیوں کی پہچان رہی ہے۔ اس کے ارد گرد موجود سپاہیوں کے چہروں پر بھی جوش اور اعتماد نمایاں محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے سلطان کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اورحان نہایت مضبوط اور گرجدار آواز میں کہتا ہے، ان غافلوں کے پیدا کردہ فتنوں کے بیجوں کو ہم اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جملہ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک جنگی اعلان محسوس ہوتا ہے۔ فتنوں کے بیج سے واضح اندازہ ہوتا ہے کہ اورحان اب دشمن کے صرف فوجوں کو نہیں بلکہ ان کی سازشوں، غداریوں اور خفیہ منصوبوں کو بھی ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر محسوس ہوتا ہے کہ اب سلطان اورحان پوری طرح سمجھ چکا ہے کہ اصل خطرہ صرف میدان جنگ میں کھڑی فوج نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو سلطنت کے اندر نفرت، شک اور انتشار پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اورحان ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑتا دکھائی دے۔ ایک طرف بازنطینی شہنشاہ سردار اور اندریاس کی خونی سازشیں، دوسری طرف محل کے اندر نیلوفر اور اسپرچا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور پھر ایورانوس، فاطمہ، درسن اور دوسرے کرداروں کی زندگیاں خطرے میں۔ لیکن اس سب کے باوجود اورحان کی آواز میں موجود اعتماد یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے
بلکہ شاید ہر نئی آزمائش اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا رہی ہے۔ اس منظر کی سب سے طاقتور بات گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیں گے والی جملہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ عثمانیوں کے اس جنگی روح کی علامت ہے جہاں دشمن کے غرور کو صرف شکست نہیں دی جاتی بلکہ تاریخ کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سین ٹریلر کو ایک انتہائی طاقتور اختتام دیتا ہے۔ شہنشاہ سردار اور اندریاس کی سازشیں ایک طرف اور دوسری طرف سلطان برہان کا ایمان، عزم اور جنگی جنون، گویا اب دو طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ تاریخ کس کے نام لکھی جائے گی۔ ٹریلر ختم ہوتی ہی دل میں ایک ہی سوال شدت سے گونجتا رہ جاتا ہے، کیا سلطان برہان واقعی دشمن کے تمام فتنوں کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روننے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر شہنشاہ سردار اور اندریاس کی یہ خطرناک سازشیں عثمانیوں کو ایسی جنگ میں دھکیل دیں گی جہاں ہر فتح کی قیمت خون سے ادا کرنا پڑے گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔